بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ خبر تک آتے ہیں، خبر میں نہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ کہ کسی کے غم مٹا سکو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی۔ اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دنبا دیکھا۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی لازمی ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، فکر کیجئے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ وقت کی وقت پر قدر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ آپ کی قدر لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے ضمیر میں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے۔ منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا اپنا بدن، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر تم خیالوں کی قید میں ہو تو تمہاری ہر آزادی بیکار ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ مصیبت زدہ شخص کو لیکچر کی نہیں بلکہ ایک سامع کی ضرورت ہے تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے۔ کبھی ہم جھوٹ سمجھ نہیں پاتے
اور کبھی سچ جان نہیں پاتے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ جن کا دل صاف ہوتا ہے نا وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جب کوئی شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ جس قوم کے پاس رہنمائی کے لیے قرآن ہو، اگر وہ بھی راستہ بھول جائے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔